بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کن کن لوگوں کو دینا جائز ہے، کن کن لوگوں کو دیا جانا چاہیے، اس کے مصرف خود قرآن کریم نے 10ویں پارے کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ قرآن کریم نے زکوٰۃ کے 8 مصرف بیان فرمائے ہیں، لیکن ان 8 میں سے اس وقت ہمارے زمانے کے اندر عام طور پر 5 مصرف موجود ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور جن کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، فقیر۔ فقیر سے مراد وہ شخص ہے جو صاحب نصاب تو نہ ہو اور نہ اس کے پاس میں نصاب کے بقدر ضرورت سے زائد سامان ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی جلد 7 صفحہ 205 باب مصرف الزکوٰۃ پر موجود ہے۔ دوسرے، مسکین۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس میں کچھ بھی نہ ہو، اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یہ مسئلہ بھی فتاوی شامی جلد 7 صفحہ 208 پر موجود ہے۔ نمبر 3، مقروض یعنی قرض دار۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے ذمے لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس میں اتنا مال نہ ہو کہ وہ اس سے قرض ادا کرے، اور قرض ادا کرنے کی صورت میں نصاب کے بقدر مال باقی رہے، ایسا شخص مقروض ہے اور اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یہ مسئلہ بھی فتاوی شامی جلد 7 صفحہ 219 پر موجود ہے۔ چوتھا مصرف ہے مسافر۔ مسافر سے مراد وہ شخص ہے جو حالت سفر میں محتاج ہو گیا ہو، اگرچہ اپنے وطن میں مالدار ہو، اسے بھی بقدر ضرورت زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ کوئی آدمی اپنے گھر سے دور شرعی سفر پر گیا اور سفر میں اس کا سامان ختم ہو گیا، اس کا مال ضائع ہو گیا، پیسے برباد ہو گئے اور وہ محتاج ہو گیا، تو بقدر ضرورت اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یہ مسئلہ بھی فتاوی شامی جلد 7 صفحہ 223 پر موجود ہے۔ اب کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے، یعنی زیادہ ثواب کن کن لوگوں کو دینے میں ہے، تو یہ بات یاد رکھیں۔ سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں، اور رشتہ داروں سے مراد بھائی بہن اور ان کی اولاد اور چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، ساس، سسر، داماد وغیرہ۔ ان رشتہ داروں میں سے اگر کوئی ضرورت مند ہو، کوئی مستحق ہو، تو ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی مستحق نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، تو پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں یا اپنے شہر کے لوگوں میں سے جو زیادہ ضرورت مند ہوں، مستحق ہوں، محتاج ہوں، ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ ان میں سے بھی کوئی نہ ہو تو پھر جس کو دینے میں دین کا زیادہ نفع ہو، جس کو دینے میں دین کا زیادہ فائدہ ہو، ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ جیسے علم دین کے طلباء، علم دین حاصل کرنے والے طلباء و طالبات جو مدارس کے اندر رہتے ہیں، چونکہ وہ بھی عام طور پر مستحق ہوتے ہیں اور فقراء و مساکین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینے میں دوہرا ثواب ہے، دوہرا اجر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔